सनत गढ़ में एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। हर तरफ रौनक ही और चहल पहल है। सब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ होंगे। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे। बब्बन हलवाई कुछ दिनों से परेशान था। इसका मिठाई का कारोबार गांव में कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा था। बब्बन परेशान बैठा था कि दद्दू दुकान पर आए और बब्बन से बोले, बब्बन, तुम क्यों परेशान हो? बब्बन बोला, बहुत दिनों से दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे। दद्दू कहते हैं, बब्बन, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि मिठाई, रसगुल्ले, जलेबी और गुलाब जामुन बनाकर पास के शहर में रोज बेच आया करो। हो सकता है कि शहर में कारोबार अच्छा चल पड़े। बब्बन दद्दू की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। दद्दू बब्बन से मुलाकात के बाद सैर के लिए निकल जाते हैं और फिर उसके बाद घर वापस चले जाते हैं। छोटू और ढोलू इंतजार कर रहे थे कि दद्दू घर आए और हमको मजेदार नाश्ता बना कर दे, और दोनों को नाश्ता बनाकर आवाज देते हैं, ढोलू, छोटू, आओ, नाश्ता तैयार हो गया है। नाश्ता देखकर ढोलू और छोटू मुंह बनाकर कहते हैं, हाँ, ये क्या, आज फिर से सिर्फ नमक वाला अंडा, और फिर अंडे में मिर्च भी नहीं डाली दद्दू। दद्दू बोले, छोटू, ढोलू, तुम्हें पता है कुछ दिनों से सनतगढ़ में मिर्ची नहीं मिल रही और गांव वाले बदमजा और बदजायका खाना खाने पर परेशान हो रहे हैं। छोटू और ढोलू बोले, हम भी ये फीका खाना नहीं खा सकते। और छोटू और ढोलू नाश्ते के बगैर ही स्कूल के लिए चले जाते हैं। सब लोग बहुत परेशान हैं। राजा जी और रानी भी अपने महल में बैठे परेशान हो रहे हैं। रानी बोली, सुनो राजा जी, मैं रोज ऐसा फीका खाना नहीं खा सकती। इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश करें। राजा बोले, रानी जी, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। राजा महल से बाहर जाते हैं। वो बब्बन हलवाई की दुकान की तरफ जाते हैं। वहाँ पर बब्बन हलवाई और दरोगा और दद्दू सब बैठे इसी बारे में बात कर रहे थे। राजा जी भी पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, महल में भी रोज फीका खाना तैयार हो रहा है और गांव में भी सब बच्चे बड़े तंग आ चुके हैं। अब इसका कोई ना कोई हल जरूर करना पड़ेगा। बब्बन बोला, मेरे पास एक हल है। सब बोले, बब्बन, जल्दी करो, जल्दी बताओ, क्या हल हो सकता है? बब्बन, मैं आज अपनी मिठाई लेकर शहर से बाहर जा रहा हूँ। अपनी मिठाई फरोख्त करके वहाँ से बहुत सारी मिर्ची खरीद कर गाँव के लोगों में तकसीम कर दूंगा, ताकि अच्छे अच्छे और मज़े के खाने बनाकर खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। बब्बन की बात सुनकर दद्दू बोले, शाबाश बब्बन, तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। बब्बन खुशी खुशी शहर जाने के लिए तैयारी में मसरूफ हो जाता है। बब्बन बहुत सारी मिठाई, रसगुल्ले, गुलाब जामुन बनाने में लग जाता है, जिसकी खुशबू पूरे गांव में महक जाती है। मिठाई तैयार करने के बाद बब्बन एक बड़े बर्तन में मिठाई का सारा सामान रखकर डब्बे को साइकिल के ऊपर बांधकर शहर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ उस्तानी जी क्लास में दाखिल होती है। सब बच्चे बहुत परेशान बैठे हुए हैं। बच्चों, क्यों परेशान हो? बच्चे बोले, मास्टरनी जी, हम रोज फीका खाना खा के तंग आ चुके हैं, इसीलिए बहुत परेशान हैं। अब तो खाने का ही दिल नहीं करता। मास्टरनी जी बोली, प्यारे बच्चों, परेशान ना हुआ करो।
سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ گاؤں میں سب خوش ہیں کہ آج رات کو بہت مزے کے کھانے کو ملیں گے۔ ڈھولو اور چھوٹو اس ساری بات سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد ڈھولو اور چھوٹو گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ چھوٹو، بہت دن ہو گئے کوئی مزے کی چیز نہیں کھائے، کیوں نہ آج ببن کی دکان سے کچھ گلاب جامن کھا کر مزے اڑائے جائے۔ ڈھولو بولا، ببن تو آج ہی اپنی چیزیں شہر لے کر گئے ہیں، شام تک واپس آئیں گے۔ چھوٹو، کوئی بات نہیں، ہم شام تک ندی کے پاس انتظار کرتے ہیں۔ جب ببن واپس آئے گا تو ہم اس کی سائیکل پر سے بچے ہوئے رسگلے اور مٹھائی چوری کر کے کھا لیں گے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو پھر ندی کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ببن کا انتظار کرتے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو ندی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں داروغہ، جو کہ گاؤں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے گلیوں میں مٹر گشت کر رہا ہے، مل جاتا ہے اور کہتا ہے، ڈھولو اور چھوٹو ندی کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ چھوٹو بولا، وہ ندی کی طرف سنا ہے کہ آج بہت بڑا شیر آیا ہے۔ داروغہ، تم بھی ہمارے ساتھ چلو شیر دیکھنے کے لیے۔ داروغہ بولا، نہیں، پہاڑی والے بابا کی قسم، مجھے شیر سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ چھوٹو اور ڈھولو زور سے ہنسنے لگتے ہیں۔ خوشی سے پھر ندی کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں اور ببن کا بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ ڈھولو، چھوٹو ایک درخت کے نیچے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ببن شہر میں مٹھائی بیچ کر بہت سی سرخ مرچی خرید کر ڈبے میں بند کر دیتا ہے۔ ڈبے کو سائیکل پر باندھ کر گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے۔ ببن بہت خوش ہوتا ہے کہ آج وہ گاؤں والوں کو مدد کرے گا۔ گاؤں پہنچ کر ندی کے قریب اپنی سائیکل روکتا ہے اور خود پانی پینے کے لیے ندی پر چلا جاتا ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو اسی بات سے بے خبر تھے کہ ڈبے میں مرچی پڑی ہے یا مٹھائی۔ ڈھولو چھوٹو جلدی سے سائیکل کی طرف لپکے تاکہ جلدی سے مٹھائی کھا سکیں۔ جلدی سائیکل سے ڈبہ اتار کر کھانے کے چکر میں ڈبہ الٹا اور ساری مرچی سر سے پاؤں تک دونوں کے اوپر جا گری۔ مرچی گرتے ہی دونوں کے سر چکرا گئے اور سمجھ نہ آیا کہ دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مرچی اتنی تیز تھی کہ دونوں کے ناک کی طرف چڑھ گئی۔ چھوٹو اور ڈھولو مرچوں کی وجہ سے اچھو کرنے لگے۔ ببن پانی پی کر جلدی سائیکل کی طرف لپکا، لیکن چھوٹو اور ڈھولو کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ چھوٹو اور ڈھولو مسلسل اچھو جو کر رہے تھے۔ ببن کو ان دونوں پر بہت غصہ آیا اور بولا، چھوٹو، ڈھولو، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں پتا نہیں تھا کہ میں آج مرچی لاؤں گا؟ گاؤں والوں کے لیے بڑے شہر سے خرید کر لایا تھا۔ ڈھولو چھوٹو نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ تو جیسے بدحال ہو رہے تھے۔ ببن حلوائی ڈھولو اور چھوٹو کو پکڑ کر ددو کے پاس لے آتا ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں ددو اور زور سے چیختے ہیں، ڈھولو چھوٹو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ تمہارے کپڑے اور منہ سر اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ دونوں اچھو کی وجہ سے کوئی بات بھی نہیں کر سک رہے تھے۔ ببن حلوائی، جو کافی دیر سے غصے کی حالت میں کھڑا تھا، بولا، آج ان دونوں نے میرا بڑا نقصان کر دیا۔
مٹھائی کے چکر میں ان دونوں نے میں شہر سے خریدی مرچیں اپنے اوپر گرا دی۔ اب مجھے بتائیں گا میں گاؤں والوں کو کیا جواب دوں گا؟ ددو پہلے دونوں کو غصے سے دیکھتے رہے، مگر ان کو اچھو 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 کرتا دیکھ کر ددو کو ان دونوں پر ترس آ گیا۔ ددو نے دونوں کو کہا، جاؤ ہاتھ منہ دھو کر پھر سے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ ڈھولو اور چھوٹو دونوں اچھو اچھو کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتے ہیں۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد کپڑے تبدیل کرنے کے بعد تھوڑے ٹھیک ہوتے ہیں۔ ددو کے پاس واپس آتے ہیں۔ ددو دونوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں۔ ددو بولے، دیکھو میرے پیارے چھوٹو اور ڈھولو، چوری کرنا ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ ہمیں کبھی بھی چوری کر کے نہیں کھانا چاہیے۔ چوری کرنے والوں کو سزا ملتی ہے، جیسے کہ آج تم دونوں کو ملی۔ ددو بولے، میرے پیارے بچوں، مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم دونوں چوری نہیں کرو گے۔ ڈھولو اور چھوٹو بولے، ہم آئندہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ چھوٹو اور ڈھولو نے پاس کھڑے ببن سے کہا، ببن پلیز ہمیں معاف کر دو، آئندہ ہم تمہیں ایسی تنگ نہیں کریں گے اور چوری بھی نہیں کریں گے۔ ببن نے دونوں کو معافی مانگنے پر ان کو معاف کر دیا۔ بس ببن اداس تھا کہ اب گاؤں والوں سے کیا کہے گا۔ ددو بولے، ببن پریشان نہ ہو، جہاں اتنے دن بدمزہ کھانا کھایا ہے وہاں ایک دن اور تم کل پھر سے مرچی لے آنا اور گاؤں والوں کی مدد کر دینا۔ ببن یہ سن کر خوش ہو گیا اور پھر خوشی خوشی اپنا سامان لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ مگر گاؤں کے لوگ یہ سب جان کر پھر اداس ہو گئے۔ مہارانی جی اور راجا جی بھی محل میں بیٹھے کھانے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگلی صبح ببن گیا شہر اور گاؤں والوں کے لیے مرچی لے آیا تو سب لوگ بہت خوش ہو گئے کہ اب انہیں بدمزہ کھانا کھانا نہیں پڑے گا۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.